اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ معاشرے کو جوڑا جائے. میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو جوڑنے پر جتنی محنت کی ہے کسی اور کام پہ نہیں کی. اور معاشرے کو جوڑنے کے لیے معاشرے کی اکائی کو جوڑنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے معاشرے کی اکائی جڑ جائے گی تو خاندان جڑ جائے گا، اور جب خاندان جڑے گا تو معاشرے میں ہر جگہ پر اتفاق، محبت، یگانگت، ایک دوسرے کا احساس، خیر خواہی، ہمدردی، یہ سارے کے سارے جذبات معاشرے کے اندر پروان چڑھیں گے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عملی طور پر جو سبق امت کو پڑھایا ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ دار جیسے بھی ہوں، جو بھی کریں، جیسا بھی رویہ ہو، جیسا بھی سلوک ہو، وہ کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہی اسلام ہے، دین ہے، میرا عمل ہے، میری سنت ہے، اور میرا اپنی امت کو سب سے بڑا پیغام بھی یہی ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھیں، آپ کے فرامین کو دیکھیں، ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے. اور اس کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ قرآن کریم نے اگر نیک لوگوں کی صفات کے تذکرے میں اس بات کا تذکرہ کیا: والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، فرمایا کہ جنتی لوگوں کی صفات میں سے بنیادی صفت یہ ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا یہ انہیں جوڑتے ہیں، جن تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم دیا یہ انہیں قائم رکھتے ہیں، جن تعلقات کو اللہ رب العزت نے ملانے کا حکم دیا یہ اسے ملا کے رکھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جہنم میں جانے والے لوگوں کی صفات کا جب تذکرہ کیا گیا، ان کی خامیوں کا جب تذکرہ کیا گیا، فرمایا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فرمایا ان کی بڑی خامی یہ تھی جو سب سے پہلے نظر آتی تھی، وہ یہ تھی جہاں اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا یہ اسے توڑتے تھے، جہاں اللہ رب العزت نے بنانے کا حکم دیا یہ بگاڑ کے رکھتے تھے، اور جہاں رب کا حکم یہ تھا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، برتاؤ اچھا کرو، معاملہ اچھا کرو، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، فرمایا یہ ان تعلقات کو قطع کرتے تھے، توڑتے تھے. تو جنتی آدمی کون ہے؟ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہے. اور جہنم میں جانے والوں کی بنیادی خامی کیا ہے؟ کہ وہ آدمی جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے. قرآن کریم نے یہ کہا: یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور قرآن ہی لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بھی ہے. قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے اور قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. اور فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن سے اس آدمی کو ہدایت نہیں ملے گی جو فاسق ہوگا، جو گناہگار ہوگا. اب فاسق کون ہے، گناہگار کون ہے،
قرآن نے اسے کسی مولوی مفتی عالم پہ نہیں چھوڑا، قرآن نے اسے خود بیان کیا، قرآن نے اسے خود بیان کیا کہ قرآن سے اس آدمی کو ہدایت نہیں مل سکتی جس میں یہ خامیاں ہوں۔ اور وہ خامیاں کیا ہیں؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ ان فاسق، گناہگار، بدکار کی خامیوں میں جو دوسری بڑی خامی ہے وہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا، اس کا رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ، رویہ، تعلق اچھا نہیں ہوگا اور وہ رشتہ داروں سے بنا کے نہیں رکھے گا۔ فرمایا جس آدمی میں یہ خامی ہو، جس آدمی میں یہ خصلت ہو، ایسے آدمی کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی، جو ہدی للعالمین بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔ انسان کے جو دل کے امراض ہیں، ان امراض میں سے ایک مرض کیا ہے کہ اس کے خون جب اس کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات دل پمپ نہیں کرتا خون کو، رکاوٹ آ جاتی۔ جب تک اس رکاوٹ کو دور نہیں کیا جاتا اس وقت تک انسان کو صحت مند قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن سے ہدایت چاہیے تو اس ہدایت کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا، اور ان رکاوٹوں میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے قطع تعلق۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اسے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ آج بڑے بڑے مالدار صحابہ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار آدمی تھے، لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنا پیسہ تھا، اور یہ کہہ کے ہم دوسری ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں بھول جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور تیمارداری کے لیے جب جاتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ بڑھ کر رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ بڑھ کر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے میں نے ایک حدیث سنی ہے اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا رشتہ دار جو کچھ مرضی کریں میں نے ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ حدیث کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں، خلقت الرحم، رحم کو، رشتہ داری کو، صلہ رحمی کو میں نے پیدا کیا ہے، اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِ، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، تو میں نے اس تعلق کا نام رکھا ہے صلہ رحمی۔ اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں صلہ رحمی۔ فرماتے ہیں اللہ کہ میں نے اپنے نام سے ملتا نام اس کو دیا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے من وصلہا وصلتہ ومن قطعہا بتتہ، جو رشتوں کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، میں اسے آگے بڑھاؤں گا، جو رشتوں کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا اور اس کو میں پیچھے کر دوں گا۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کو سنا تو میں نے کہا کہ رشتہ داروں سے لڑائی یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جنگ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے اس کے بعد یہ نیت کر لی رشتہ دار کیسا بھی ہو، جتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، میرے ساتھ وہ جو کچھ مرضی کر لے، میں نے اس رشتے کو جوڑنا ہی جوڑنا ہے۔ اور رشتہ داری صلہ رحمی کا مفہوم ہی یہ ہے۔ تین درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے قطع رحمی کا، کہ بول چال بند کر دی جائے، میل ملاقات بند کر دی جائے، خوشی غمی میں آنا جانا بند کر دیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ آج کے بعد اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ ہماری خوشی میں آئے نہ ہم اس کی خوشی میں جائیں، بلکہ ہم تو اس دشمنی میں دو ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اسے خوشی میں اپنی بلانا ہے، شادی پہ بلانا ہے تو پھر ہم نہیں آئیں گے، اگر ہمیں بلانا ہے تو پھر اسے نہ بلاؤ۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے ہم مرتے ہوئے اپنی اولادوں کو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم مر جائیں ان کے ساتھ ہمارے مرنے کے بعد بھی
نہ تعلق رکھنا، نہ رشتہ رکھنا، نہ ناتا رکھنا، نہ آنا جانا، یہ پہلا درجہ ہے جسے قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے، دو ٹوک اعلان ہے، کوئی گنجائش نہیں، کوئی سہولت نہیں۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، صدقات، حج اور ہر سال کے حج، ہر سال کے عمرے، اور معاشرے اور لوگوں کی نظر میں جتنے مرضی بن جائیں، جب تک کمپلسری امتحان اور پیپر میں پاس نہیں ہوں گے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لا يدخل الجنت قاطع، دو ٹوک اعلان ہے، دو ٹوک اعلان ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ مکافات کا۔ جس نے جیسا کیا اس کے ساتھ ویسا کرو۔ کوئی ہمیں دیتا ہے ہم اس کو دیں، کوئی ہمیں نہیں دیتا ہم اس کو نہیں دیتے، کوئی ہم سے اچھا بولتے ہیں ہم اس کے ساتھ اچھا بولتے ہیں، اور کوئی ہم سے برا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ یہ جو مکافات ہے یہ بھی مطلوب نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، فرمایا برابری کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، عدلے کا بدلہ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، برابری سرابری کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، جس نے جیسا کیا قدم سے قدم ملا کے چلنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ ہم تو اس درجے کے اندر بھی مشکل چل رہے ہیں۔ تو صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی یہ ہے، رشتہ داروں سے تعلقات کو بنانا اور جوڑنا یہ ہے۔ دوسرا توڑے تم جوڑو، دوسرا توڑے تم جوڑو، اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بنانا اور جوڑنا۔ یہ مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مفہوم کے اندر یوں اس بات کو بیان فرمایا فاعف عمن ظلمک، جو تم سے ظلم کرے، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ آت من حرمک، جو تمہیں نہیں دیتا اسے دو، جو تمہیں نہیں دیتا اس پہ دو۔ آت من حرمک احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کر۔ آج ہم اپنے رویوں کو دیکھیں، آج ہم اپنے رویوں کو دیکھیں۔ پوری دنیا سے ہمارے تعلقات ہیں، پوری دنیا سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے کسٹمرز کو ڈیل کرنے کے لیے ان کی گالیاں تک سن لیتے ہیں، نخرے تک اٹھا لیتے ہیں، اور اپنی مارکیٹ اور دوسرے اپنی مارکیٹ میں اور اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ ہم تعلقات کو بنانے کے لیے بڑی حد تک آگے چلے جاتے ہیں۔ اور ہماری خوشیوں میں ہمارے رشتہ داروں کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 1000 لوگوں کے فنکشن میں 200 بھی ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتا، اور ان 200 رشتہ داروں میں ہمارے قریبی بہن بھائی یہ بھی شامل نہیں ہوتے۔ تو اس 1000 کے فنکشن پہ جو ہمارے جس میں ہمارے قریبی اور خونی رشتہ دار شامل نہیں ہیں، تو کیا وہ ہماری خوشی حقیقی خوشی ہے؟ کیا وہ ہماری خوشی حقیقی خوشی ہے؟ اگر ساری دنیا سے بنائی جا سکتی ہے تو رشتہ داروں سے کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ اگر اپنے کسٹمرز، اپنے ساتھ کاروبار کرنے والوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنی جا سکتی ہیں تو رشتہ داروں کی کیوں نہیں سنی جا سکتی؟ اگر ہم ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ ہم دین کے معاملات اور رب کی طرف سے جو تعلیمات ہیں ان میں سستی اور لاپرواہی کا شکار ہے۔ اور ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، رشتہ دار اچھے نہیں ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، میرے رشتہ داروں کے اندر یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، ان کے ساتھ چل کے تو دیکھو، ان کے ساتھ چل کے تو دیکھو، یہ تو سانپ سے زیادہ برے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا مسئلہ رکھا۔ آج یہ میرے اور آپ کا مسئلہ بھی ہے، اگر ہم واقعی ٹھیک ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ پلٹ کے مجھ پہ وار کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بہتر کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ الٹا مجھے نقصان پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو سنو یہی صلہ رحمی ہے، یہی صلہ رحمی ہے، یہی صلہ رحمی ہے۔ اور فرمایا اگر تمہارا معاملہ ایسے ہی ہے، وہ توڑ رہے ہیں تم جوڑ رہے ہو، وہ توڑ رہے ہیں تم جوڑ رہے ہو، وہ زیادتی کر رہے ہیں تم درگزر کر رہے ہو، معاف کر رہے ہو، تو فرمایا کہ سمجھو ایسا ہے جیسا کہ تم ان کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہے ہو اور ان کا منہ بند کر رہے ہو۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے تو پھر تمہارے اس عمل کے اجر کا، مقام کا، مرتبے کا پتہ چلے گا جو آج اس دنیا کی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا، پتہ نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی مجھے اور آپ کو جب خبردار کیا اور خبردار کرتے ہوئے ایک بات کی طرف متوجہ کیا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں عہدہ دے دے، مقام دے دے، مرتبہ دے دے، تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ دے دے، تمہیں نواز دے، تو تم کیا کرو ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تو کہ تم زمین میں فساد کرو، خرابی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ کے بیٹھ جاؤ اور رشتہ داروں کو کاٹ کے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ آج ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے رویوں کو دیکھیں کہ ایک خاندان کے اندر کتنے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہی نہیں، سلام دعا ہی نہیں، میل جول ہی نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ نقصان یہ ہوا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں کے لیے ہمیں خاندانوں سے باہر نکلنا پڑتا، جو دور سے ہمیں سونے کے نظر آتے ہیں اور جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس لیول کے لوگ ہیں۔ آج اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا۔ اور پھر جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی، گنجائش دی، اور جس آدمی پر اللہ نے اپنا کرم کیا ہے، اگر وہ ساری دنیا پہ خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں اور اپنی فیملی پہ خرچ نہیں کرتا، تو اس کا مکہ مدینہ کے اندر جا کے دسترخوان لگانا کیا اللہ کو قبول ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے۔ آج ہم رشتہ داروں کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں جا کے دسترخوان لگا رہے ہیں، سبیل لگا رہے ہیں، رشتہ داروں بہن بھائیوں پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ رشتہ دار پہ خرچ کرنا دوہری نیکی ہے، رشتہ دار پہ خرچ کرنا دوہری نیکی ہے، رشتہ دار پہ خرچ کرنا دوہری نیکی ہے۔ رشتہ داروں پہ خرچ نہ کریں اور روضہ رسول کے سامنے جا کے دسترخوان لگائیں تو کیا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بات خوش کرے گی؟ اور پھر وہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں کیسے چھوٹ جائے گا جو ساری دنیا کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن اس کے اپنے بھائی کے بچے سکول کی فیسیں دینے سے تنگ ہیں، بجلی کے بل دینے سے تنگ ہیں، معاشرے کے حالات کے مارے ہوئے ہیں۔ اور یہیں سے اسلام نے غربت کا علاج کیا۔ ایک خاندان کے اندر کوئی 200 یتیم تو نہیں ہوگا، ایک خاندان کے اندر کوئی 150-200 بیوائیں تو نہیں ہوں گی، ایک خاندان کے اندر جن کی کفالت کرنی ہے، جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، وہ چند لوگ ہوں گے، محدود لوگ ہوں گے۔ اگر پورا خاندان مل کر اس بات کو اپنا مطمع نظر بنائے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھنا ہے، ہم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھنا ہے، اور خاندان کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو خاندان کا یتیم ہے خاندان والے کفالت کریں گے، خاندان میں بیوہ ہے تو خاندان والے اس کی کفالت کریں گے، جو بے روزگار ہے خاندان والے مل کے اس کی کریں گے۔ تو اگر یہ سارے کام خاندان والے کریں تو کوئی ایسا نہ رہے جس کو تعلیم نہ ملے، کوئی ایسا نہ رہے جس کو باپ کی شفقت نہ ملے، کوئی ایسا نہ رہے کہ جس کو اپنی ضروریات کے لیے اپنے بجلی کے بل لے کر لوگوں کے لیے در بدر پھرنا نہ پڑے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نام نمود شہرت ان ساری چیزوں کے پیچھے لگ کے کسی وڈیرے کے، کسی چودھری کے، کسی بڑے کے کہنے پر 50 لاکھ دے دیتے ہیں، لیکن رشتہ دار جب اپنا بل بجلی کا لے کر آتا ہے 20,000 کے بل میں سے ہم اس کو 500 دیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابھی 20-25 لوگوں کے پاس اور جائے
اور جب تک اس کے پاس بل کے پیسے پورے ہوں، اسے کوئی اور مسئلہ پیش آئے اور اس کے جو 500 آپ نے دیے تھے تو وہ بھی خرچ ہو جائیں، اور پھر ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی کتنا دے دیں، کتنا دے دیں۔ آج مجھے اور آپ کو اپنے ان رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اپنے ان رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، بخشتے ہیں، اپنا دربار لگاتے ہیں، اور اللہ معافی کے اعلان کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، موقع موقع پہ کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا دربار لگتا ہے رات کے آخری پہر میں کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر، حل من تائب، حل من سائل، کوئی ایسا ہو جس نے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، سوال کرنا ہے، آئے مانگے، سوال کرے، توبہ کرے، جو اس کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، وہ پیش کرے، اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور ایک اللہ کا دربار لگتا ہے جو خاص مواقع پہ لگتا ہے، شب برات کے موقع پر۔ اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو معاف کرو، ہر ایک کو معاف کرو، جس کا جتنا مرضی بڑا جرم ہے اللہ کہتے ہیں اسے معاف کر دو، لیکن اللہ رب العزت اس آدمی کو معاف نہیں کرتے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہوتا ہے، جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہوتا ہے اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اب معاف کرنے کی رات ہے، ساری دنیا کو اللہ معاف کر رہے ہیں، اس آدمی کو اللہ معاف نہیں کر رہے، یہ اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے سارے اعمال لے کے کھڑا ہے، اس کی معافی نہیں۔ اور پھر سب سے مبارک رات جو پورے سال کی راتوں میں سب سے مبارک رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ اس رات کے اندر بھی ہر معافی مانگنے والے کو معاف کرتے ہیں، ہر معافی مانگنے والے کو اللہ معاف کرتے ہیں، ہر مجرم کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، معافی کا اعلان کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جس کی اپنے رشتہ داروں سے نہیں بنتی، جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا ہے، آج کی رات اس کی بھی معافی نہیں، آج کی رات اس کی بھی معافی نہیں، جب تک کہ یہ اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کر لیتا۔ اور پھر ہفتہ وار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ رب العزت جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو جنت کا حقدار ہے اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، لیکن دو لوگوں کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، معاملات آپس میں کرتے ہیں، لیکن ان کے دل صاف نہیں ہیں، ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ یہ اپنا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ صاف نہیں کر لیتے۔ تو کل جمعرات گزری ہے، جنت کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور اس میں میرے اور آپ کا معاملہ بھی پیش ہوا ہے، لیکن میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا میرا اور آپ کا معاملہ جب پیش ہوا ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے؟ اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ پینڈنگ کر دو، اور اگر پینڈنگ ہوتا جائے اور ہم میت کے طور پر پڑے ہوں، اور کوئی آدمی یہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میت سے جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے اسے اللہ کے لیے معاف کر دو، وہ کس سے معافی مانگا؟ یہ آدمی جو میت کے طور پہ پڑا ہے، کیا اس نے اپنی زندگی میں معافی مانگی؟ کیا اس نے اپنی زندگی میں معافی مانگی؟ کیا یہ اپنی زندگی میں معافی مانگنے کے لیے تیار تھا؟ کیا اس کے دل میں کوئی ایسے جذبات تھے کہ مجھے موقع مل جاتا تو میں معافی مانگ لیتا؟ اس کو تو زندگی کے کئی سال ملے، اس نے معافی نہیں مانگی، تو اب اس فارمیلٹی کا کیا مفہوم ہے؟ دین فارمیلٹیوں کا نام نہیں، دین فارمیلٹیوں کا نام نہیں، دین فارمیلٹیوں کا نام نہیں ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ حقیقت پسندی کا نام ہے، دین حقیقت پسندی کا نام ہے۔ اور پھر معافی کن سے مانگی جا رہی ہے؟ معافی کن سے مانگی جا رہی ہے؟ جن سے معافی مانگنی ہے ان کو تو ان کے ساتھ تو مرنا جینا ختم کیا ہوا ہے، ان کا تو جنازے تک آنا منع کیا ہوا ہے۔ اور پھر اگر کبھی اللہ معاف فرمائے ہم جاہلیت میں اس حد تک آگے نکلے ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات توڑ دیے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ خوشی غمی ختم کر دی ہے، اگر وہ کبھی خوشی غمی میں آ بھی جائیں تو ہم اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو،
اللہ کے بندو، اللہ ہم پہ رحم فرمائے کہ یہ خوشی غمی کے موقع جوڑنے کے موقع ہوتے ہیں، یہ توڑنے کے موقع نہیں ہوتے۔ کوئی چل کے ہمارے دروازے پہ آ گیا اور ہم اس کو گھر سے نکال دیں، کوئی چل کے ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے، خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، تو اب معافی مانگی جا رہی ہے، اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ مرحوم کو معاف کر دیا جائے، اور مرحوم کی طرف سے جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے، بھئی کیسے معافی ہو جائے جبکہ مرحوم خود معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ وہ جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گیا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ نہ رکھنا، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، اس کے ساتھ رشتہ نہ رکھنا۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی میں بڑی خوبیاں ملیں گی، آپ کی زندگی میں بڑے کمالات، بڑے اوصاف، خصائل اور فضائل بڑے اعلیٰ قسم کے ملیں گے، لیکن سب سے بڑی خوبی جو میرے اور آپ کے نبی کی زندگی میں تھی وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ سب سے بڑی خوبی دیکھیے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ رشتہ ہوا تھا، اور ایمان اور اسلام اور اعلان نبوت کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اس سے بڑی دل آزاری کی بات تو کوئی نہیں، لیکن مکہ فتح ہو جاتا ہے، ابو لہب کی ایک بیٹی مسلمان ہو جاتی ہے، اور کوئی ایک مسلمان اسے تانا دے دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ابو لہب نے جتنا ستایا قرآن نے سورت نازل کی، اس کی بیوی نے ستایا، قرآن نے سورت نازل کی، اس کے بیٹوں نے ستایا، آپ نے ان کے لیے بد دعا کر دی، لیکن اسی کی بیٹی جب مسلمان ہو کے آ جاتی ہے اور کوئی مسلمان اسے تانا دے دیتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، میری رشتہ دار ہے، اس کو تانے دے کے مجھے ایذا نہ دو، مجھے تکلیف نہ دو۔ آج ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنی شکل نبی کی شکل جیسے نہیں بنا سکتے، اپنی نماز نبی کی نماز جیسی 100% نہیں بنا سکتے، لیکن یہ دل کم از کم اپنی کوشش کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق تو ہم اللہ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں صاف دل لے کے آیا ہوں، میرے دل میں کسی کا نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے، اور یہ اتنا آسان کام ہے اگر ہم کرنا چاہیں۔ میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، آج لوگ بیت اللہ، آج جب لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے رو کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، یہی وہ دروازہ تھا جس پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور سامنے سارے رشتہ دار تھے جنہوں نے ستایا، اور اتنا ستایا کہ سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا۔ آپ نے کہا پتا آج کیا ہونے والا ہے؟ تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، آج تو معافی ہی ہوگی۔ تو آپ نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ تو آج میں اور آپ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ آج ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم ان ساری باتوں کے باوجود ہم کہتے کہ نہیں، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے، آپ نے تو ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی، ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو آج میں اور آپ کیوں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے ایک دعا سکھائی تھی، ایک جملہ اس کا اردو میں یاد کر لیجئے، بڑے کام کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم اذہب غیظ قلبی، اے اللہ میرے دل کا غصہ ٹھنڈا کر، اے اللہ میرے دل کا غصہ ٹھنڈا کر، اے اللہ میرے دل کا غصہ ٹھنڈا کر۔ آج ہم اللہ سے یہ جملہ مانگ لیں، رو کے مانگ لیں کہ اللہ میرے دل کا غصہ ٹھنڈا کر دے۔ دل کا غصہ جب اللہ ٹھنڈا کر دے گا، معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔
آج ہمارے ظاہری جذبات کنٹرول ہو جاتے ہیں، غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن جو دل کی آگ ہے وہ نہیں بجھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو سکھا رہے ہیں کہ عائشہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم اذھب غیظ قلبی، اے اللہ میرے دل کا غصہ ٹھنڈا کر دے۔ تو ہم اللہ سے یہ مانگے، بار بار مانگے، بار بار مانگے، اپنے بارے میں مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے۔ جب اللہ میرے اور آپ کے دل کا غصہ ٹھنڈا کرے گا تو معاف کرنا تو چٹکیوں کا کام ہے۔ اور آخری درجہ رشتہ داروں کے ساتھ رکھنے کا، وہ فرمایا کچھ نہ کرو، نہ آؤ نہ جاؤ۔ یہی مسئلہ نا ہمارا کہ ہم جب قریب ہوتے ہیں تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری درجہ یہ ہے سلام تک رہو، آخری درجہ یہ ہے سلام تک رہو۔ ملاقات ہو گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس یہ آخری درجہ ہے، اس سے نیچے نہ جاؤ۔ اس سے نیچے جو جائے گا وہ قطع تعلقی میں آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی نہیں ہے لیکن ہم نے سلام نہیں لینا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام تک رہو، یہ آخری درجہ ہے، جو اس سے نیچے آئے گا وہ قطع تعلقی میں